السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ مڈل ایسٹ میں جنگ لگی ہوئی ہے، کمرشل پروازیں کم اور فائٹر پلینز اس ٹائم زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ ایویشن انڈسٹری جو ہے اس کو کوئی 55 بلین کا صرف ان بڑے ممالک کو نقصان ہو چکا ہے۔ 20 بڑی ایئر لائنز $55 بلین کا نقصان کر چکی ہیں۔ آج بھی پاکستان سے کوئی 60 کے قریب پروازیں جو ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں، جنہوں نے جانا تھا مڈل ایسٹ کے ڈفرینٹ ڈیسٹینیشن کے اوپر۔ اور اب جناب بتایا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹس بند ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو بزنسز تھے وہ بھی بند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کئی بڑی بڑی آؤٹ لیٹس نے اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا، اپنے جو دفاتر تھے بند کرنا شروع کر دیے جو ایئرپورٹس کے اوپر موجود تھے۔ کتنا نقصان ہوگا اس سے، اور اس ٹائم مڈل ایسٹ میں فلائٹ آپریشن کس طرح چل رہا ہے، فلائٹ رڈار کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں۔ جنگ لگی ہوئی ہے جس کے اثرات پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس ٹائم مشرق وسطیٰ جو دنیا میں مصروف ترین جس کی فضائیں ہوتی تھیں، دنیا کے بڑے نت نئے جو چمچماتے جہاز ہیں اس کی فضاؤں میں آپ کو نظر آتے تھے، لیکن اس ٹائم آپ کو F-35 نظر آئے گا، آپ کو جناب F-16 نظر آئے گا، F-10 نظر آئے گا، جنگی جہاز، آپ کو شاہد ڈرونز نظر آئیں گے، آپ کو میزلز نظر آئیں گے، لیکن آپ کو پروازیں بہت کم نظر آئیں گی۔ پوری کوشش کی جناب دوحہ نے، قطر نے دوبارہ سے فلائٹ آپریشن کو ریزیوم کرنے کے لیے، کچھ ہوا لیکن آج قطر کی فضائیں بالکل خالی ہیں۔ یہ فلائٹ رڈار پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ قطر آپ دیکھیں صرف ایک پرواز اس ٹائم قطر کے اوپر فلائی کر رہی ہے، صرف ایک پرواز۔ اور اگر آپ 28 فروری سے پیچھے اگر چلے جائیں تو یہ جناب آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ آپ کو جہاز ہی جہاز نظر آئیں گے۔ پھر آپ اسی طرح تھوڑا نیچے آ جائیں، آپ ذرا دیکھیں ابو دھابی آپ کو خالی نظر آ رہا ہے، دبئی آپ کو کچھ فلائٹ آپریشن نظر آ رہا ہے، کویت بالکل خالی ہے، بحرین بالکل خالی ہے، ایران بالکل خالی، چلے وہاں تو پہلے ہی مسائل تھے، عراق آپ کو خالی نظر آئے گا، جارڈن آپ کو خالی نظر آئے گا، اسرائیل آپ کو خالی نظر آئے گا۔ تو یہ اس ٹائم ریجن کا فلائٹ رڈار یہ شو کر رہا ہے، اور ماضی میں یہ دنیا کا مصروف ترین کہہ لیں کہ ایریا ہوتا تھا جہاں سے ہر ٹائم سیکنڈز کے اندر فلائٹ جو ہے وہ پورا جال بچھا ہوتا تھا۔ اب جناب اس کی جو مشکلات ہیں وہ مزید بڑھ رہی ہیں، جیٹ فیول مہنگا ہو گیا، جہاز اڑ نہیں رہے، یہ تو معاملہ ہے ہی ہے، لیز کے پیسے آپ نے دینے ہی دینے ہیں۔ اب جناب جو ایئرپورٹس سے جو ریونیو آتا تھا، یہ ایئرپورٹس نہیں ہیں۔ اگر آپ ابو دھابی گئے ہوں تو آپ نے ابھی نیا ایئرپورٹ 2-4 سال پہلے ہی بنا ہے، پہلے ماضی والا بھی بہت بڑا تھا، ابھی اس سے بڑا بن گیا۔ دبئی کا ایئرپورٹ دیکھ لیں، ایک پورا مال ہے، مطلب اس کے دنیا کی کون سا بڑا برانڈ ہے جو آپ کو نظر نہیں آئے گا، دنیا کا کون سی بڑی فوڈ چین ہے جو اب آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گی۔ اب وہ ساری کی ساری بند ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جو فوڈ چینز ہیں انہوں نے اپنا عملہ جو ہے ان کو جناب بغیر تنخواہوں کے وہاں سے رخصت کر دیا ہے۔ ان کو کہا جی حالات بہتر ہوں گے تو آپ آ جائیں گے۔ آؤٹ لیٹس بالکل چند ایک کھلی ہوئی ہیں جہاں سے آپ کو کافی شاپی جو اس طرح کی چیزیں مل جائیں، لیکن جو پراپر جس طرح وہ بڑے بڑے ریسٹورنٹس چل رہے ہوتے تھے، جس طرح وہاں پہ ڈفرینٹ برانڈس، کپڑوں کے برانڈ کے، پرفیومس کے، اس کے علاوہ جناب بیگس کے، جو پورا کہ مال، مطلب دنیا کے سب سے بڑے مالز میں سے ایک مال تھا دبئی کا جو ایئرپورٹ ہے۔ اب جناب وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں سے بند ہو گئی ہے۔ دوحہ تو بالکل ہی مطلب بند ہے۔ تو یہ مشکلات ہیں ان کنٹریز کو اور ان کے ریونیو کو، اور ساتھ میں جو گراؤنڈ ہینڈلنگ کے لیے ڈفرینٹ کمپنیز کو آؤٹ سورس کیا ہوا تھا انہوں نے جناب اپنے بندے فارغ کرنا شروع کر دیے ہیں، تنخواہیں نہیں مل رہی، تنخواہوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ کارگو ہینڈلنگ جو تھی اس میں مسائل ہیں، صفائی ستھرائی جو آؤٹ سورس کی ہوئی تھی اس کا عملہ جو شارٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے آپ کو پچھلے ولاگس میں بتایا جو ایکسپرٹس تھے، جو پڑھے لکھے انجینئرس تھے، جو ایویشن کے ایکسپرٹس تھے، جو ایئر ٹریفک کو کنٹرول کرتے تھے، جو وہاں پر ایئرپورٹس کے اوپر ڈفرینٹ جو کاؤنٹرس کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے تھے ڈفرینٹ ایئر لائنس کے، وہ تو سارے کے سارے وہاں سے آلریڈی جا چکے ہیں نا۔ وہ تو عملے کی کمی کا ان کو سامنا ہے ہی ہے، جتنے بھی GCC ممالک کے ایئرپورٹس ہیں، سعودیہ اور عمان کو چھوڑ کر، باقی میں تو حالات بہت ہی کشیدہ ہیں اس ٹائم۔ اب جناب بات کر لیتے ہیں کہ فلائٹ آپریشن متاثر ہے۔ پاکستان سے کوئی 60 کے قریب پروازیں پچھلے 24 گھنٹے میں جنہوں نے جانا تھا جناب شارجہ، دبئی، بحرین، ریاض، دوحہ، نجف، عراق، وہ کینسل ہو گئی ہیں۔ کراچی سے 20 پروازیں بتائی جا رہی ہیں، اسلام آباد سے 20 ہیں، لاہور سے 6 ہیں، پشاور سے 8 ہیں۔ لاہور والی دونوں جو ہیں وہ ابو دھابی اور انہوں نے دبئی جانا تھا۔ ملتان سے بھی دبئی کی 2 فلائٹس جاتی ہیں، دبئی اور ابو دھابی کے لیے، وہ دونوں بھی کینسل کر دی گئی ہیں۔ تو اس ٹائم یہ صورتحال ہے۔ ایئر لائنس جو ہیں وہی آپ کو پتہ، جو بڑی ایئر لائنس یہاں پہ ایمریٹس ہے، اتحاد ہے، قطر ہے، ایئر عربیہ ہے، یہ جتنی یہاں سے گلف ایئر ویز تھی، کویت ایئر ویز تھی جو یہاں سے بڑی آپریٹ کرتی ہیں، یہ ساری کی ساری ایئر لائنس وہ، اور پاکستان کی جو ڈومیسٹک ایئر لائنس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ریجن میں اس ٹائم ایک کیوس ہے، ایک پینک ہے، ایک مشکل ہے، اور یہ ود دی پیسج آف ٹائم یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ابھی تک کوئی حل نظر نہیں آ رہا نا۔ شروع میں یہ امریکنس نے بھی کہا تھا جب ٹرمپ آئے تھے کہ 4 سے 6 ہفتوں میں اپنے اہداف حاصل کر لیں گے۔ 6 ہفتے تو ہو گئے اس جنگ کو، لیکن ابھی تک کوئی اینڈنگ اس کی نظر نہیں آ رہی۔ اب دوبارہ ٹرمپ نے 2 روز پہلے جب بات کی انہوں نے مزید کوئی 4-1 ہفتوں کی بات کر دی ہے، مطلب 1 ماہ اگلا بھی اسی طرح لگ سکتا ہے۔ سفارتکاری جو پاکستان نے شروع کی تھی، دیگر کنٹریز بھی انوالو تھے، اس کے بتایا جا رہا ہے وہ بھی اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی چیزیں نظر نہیں آئیں، کیونکہ فریقین جو ہے وہ اپنے اپنے ایکسٹریم پہ کھڑے ہوئے ہیں۔
پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. کانسیکوینسز یہ تو ایویشن انڈسٹری میں نے بتا دی. آپ نے ہرمز بند ہونے سے پاکستان میں کس طرح لوگوں پہ پیٹرول پمپ گرا ہے آپ نے دیکھا. کل پرائم منسٹر میں آ کے ریلیف دے بھی دیا, لیکن وہ بھی ریلیف کیا ریلیف ہے. 137 روپے بڑھا کر رات گئے آپ آئیں اور ایک دم سے مطلب کہنے مجاہد بن کے آپ کہتے ہیں 80 روپے میں نے کم کر دیے ہیں, جو باقی اتنا زیادہ آپ کے جو پرائس آپ نے ہائیک کی تھی. اچھا ایک اور کویشچن اینڈ میں چلے میں بتاتا جو آپ کو. جیٹ فیول مہنگا ہوا پاکستان میں, کچھ زیادہ ہی مہنگا ہو گیا. پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات ریجن کی نسبت سب سے زیادہ کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ ہم سارا اپنا پیٹرول دبئی کی مارکیٹ سے لے رہے تھے. اب دبئی کی مارکیٹ کیونکہ بند ہے اور وہاں پہ جو آئل کی پرائسز ہیں $160 پر بیرل تک ہیں. آپ جو برینٹ آئل دیکھتے ہیں 110 120 تک جاتا ہے, لیکن وہ اسے بھی کافی زیادہ ہیں اور اس کا پاکستان لانا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تھینک یو سو مچ.